دین میں صرف اس شخص کو قتل کیا جائے گا جو کہ قتل کا مرتکب ہوا ہوگا، جس نے کسی کو مارا ہوگا، یا پھر وہ فساد فی الارض ہوگا؟ تو فساد فی الارض جو ہے وہ کس لیول کا ہوگا؟ یعنی کہ اسے ایک شخص ہے جو کہ لوٹ رہا ہے لوگوں کو، اور تواتر سے لوٹتا ہی چلا جا رہا ہے، اور پتہ ہے کہ اس نے خدا کو، رسول کو، اس ناموں کو استعمال کر کے بھی وہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے، قسمیں اٹھا کے بھی اس نے تبدیل نہیں ہونا، تو کیا اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا؟ اور اس کے علاوہ یہ کون اس کو اپنا حق سمجھ کے کر سکتا ہے؟ لوگوں کو بچانے کے لیے ہم عوام میں سے بھی کوئی کر سکتا ہے یا کوئی ادارے کریں گے؟ مثلاً آج کل ایک مطلب فورس ہے جسے CCD بولا جاتا ہے، بہت سی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث پائی جا رہی ہے، انکاؤنٹر، اور ایک تو ایکٹیویٹی ایسی وہ کر رہے ہیں جو میں ذکر نہیں کر سکتا، تو اس کی مطلب کس قدر گنجائش ہے، کس قدر اس کی ہدایات کی جا سکتی ہیں؟ جی تھینک یو۔ ہمارے دین میں اقامت حدود اور جہاد، یہ احکام مسلمانوں کی جماعت کو دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کی پوری جماعت ان کی مکلف ہے، ان کے لیے جواب دہ ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کسی مجرم کو سزا دینی ہے یا اس کو چھوڑنا ہے، کوئی رعایت ہے، جو کچھ فیصلہ کرنا ہے وہ مسلمانوں کی جماعت نے کرنا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت ظاہر ہے کہ کوئی منتشر گروہ نہیں ہے، وہ اس وقت 57 ممالک کی صورت میں منظم ریاستوں میں رہ رہی ہے، تو جو ان کی ریاست کا نظم ہے اس میں ظاہر ہے عدلیہ بھی ہوتی ہے، اس میں پولیس بھی ہوتی ہے۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ کسی کو پکڑیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ عدالتی کارروائی کریں، اور یہ ان کا کام ہے کہ قانون کے مطابق سزا دیں۔ سزا دینا یہ میرا یا آپ کا یا کسی فرد کا کام نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اس فساد میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا اقدام کرتا ہے، یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، تو وہ خود فساد کا مرتکب ہوگا، اس پر اسی جرم کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ تو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ حکومت، نظم حکومت، مسلمانوں کی جماعت، ان کا نظم اجتماعی، وہی مخاطب کیے جائیں گے، انہیں توجہ دلائی جائے گی، انہی کو آمادہ کیا جائے گا۔ اگر وہ کوئی کوتاہی کر رہے ہیں تو ان پہ تنقید کی جائے گی، برملا تنقید کر کے ان کو بتایا جائے گا کہ ان کی ذمہ داری ہے۔ خود پروردگار نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں یا آپ یا دو چار لوگ اٹھ کے یہ کام کر لیں۔ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ محکمے یہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یعنی قانون کیا ہے یہ طے کرنا مقننہ کا کام ہے۔ قانون موجود ہے، مجھ سے بارہا بعض لوگوں نے پوچھا ہے، یہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کا معاملہ یہ ہے یا فلاں معاملہ ہے، اس میں کیا یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں۔ بہت ذمہ دار لوگ بھی بڑی جذباتی تقریر کرتے ہیں، تو میں نے ان سے ہمیشہ کہا ہے کہ جو بھی ہماری ریاست کا معاملہ ہے، اگر اس میں عدلیہ کی یہ نوعیت ہے تو آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر لیجیے، اس کا نظام بنا دیجیے۔ اس کے لیے بھی تو یہ کوئی لازم تو نہیں کہ جو عدلیہ کا اس وقت آپ نے نظام بنایا ہوا ہے وہ الہامی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ہدف اس کی درستی ہونی چاہیے، نہ کہ ہم قانون کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ بن کے رہ جائیں۔ یہ سراسر فساد ہوگا، اس سے ہر حال میں اجتناب کریں۔ جہاں تک فساد فی الارض کا تعلق ہے تو اس کی سادہ تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص قانون کو چیلنج کرتے ہوئے جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے۔ اب یہ خطرہ بن گیا ہے کوئی شخص، ظاہر ہے کہ اس کو طے کرنے کے دو طریقے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ میں اس کو متعین کر دیں کیا کیا شکلیں ہوں گی جن کو فساد قرار دیا جائے گا، یہ دائرہ اجتہاد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ عدلیہ پر چھوڑ دیں۔ دونوں طریقے دنیا کی تاریخ میں اختیار کیے گئے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ فیصلہ وہاں ہونا ہے، مجھے یا آپ کو طے نہیں کرنا۔ البتہ جب وہ طے کریں گے، ہم اس میں کوئی غلطی محسوس کریں تو ہم اس پر علمی تنقید کر کے بتا دیں گے کہ اس میں یہ غلطی